رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ آئے اللہ ان دو عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو قوت عطا فرما۔ ایک عمر ابن ہشام یعنی ابو جاہل، اور دوسرا عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آئے میرے بعد اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کوئی پیغمبر ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈر سے باغ کھڑے ہوئے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. میرے دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرمائی، حلال اعلان بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی، بیت اللہ کے پاس جا کر نماز پڑھے اور بڑے بہادریت کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار اپنے گلے میں لٹکائی اور اپنے کندھے پر کمان رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں میں نکال کر تیر لیے اور بیت اللہ کی پاس آئے اور سرداران قریش اس کی صحن میں اس وقت میں بیٹھے ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد طواف ختم کے بعد 2 رکعت طواف کی نماز ادا کیا مقام ابراہیم پر آ کر، اور پھر بیت اللہ کی طواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کری۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ، سارے مشرکین کی جماعت جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کی پاس آئے اور کہا کہ یہ چہرہ ذلیل ہو جائے، اور پھر جس کا ارادہ ہو کہ اس کی ماں اس سے ناپید ہو کر اس کی ماں اس سے ناپید کرے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی رانڈ ہو نہ، اور وہ مجھ سے اس وادی کی پر ملے، اس وادی کے پرے ملے، یعنی اس وادی کی پیچھے ایک بھی ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے نہیں گیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی حضرت فاروق اعظم کے پیچھے جانے کی۔ میرے دوستوں، یہی تو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی تھے، خلیفہ راشدین میں سے خلیفہ ثانی، اور پھر زبان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی زبان بولنے والے اور کلمہ حق کی اظہار میں معروف اور مشہور تھے۔ کلمہ حق کی اظہار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف اور مشہور تھے۔ اللہ کی دین کی معاملہ میں کسی ملامت گر کی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود خدابندی کو قائم رکھنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کعب بن لوی سے غالب پر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، مطلب اللہ کے رسول کی خاندانوں میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کی 13 سال بعد ہوئی، یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے مسلمان ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ آئے اللہ ان 2 عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو قوت عطا فرما۔ ایک عمر ابن ہشام یعنی ابو جاہل، اور دوسرا عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
کچھ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ اللہ تو اس کو اسلام کے لیے قبول فرمانا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ثابت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا اللہ کے رسول کی قبول ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حق بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے نہ حق بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں اور زبان میں رکھ دی ہے۔ میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آئے میرے بعد، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کوئی پیغمبر ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں شیطان، میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے خوف زدہ ہوتے تھے کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ تم سے پہلے بھی لوگوں میں بڑے محدث ہوا کرتے تھے، لیکن میرے دور میں، میرے امت میں اگر محدث ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو خلیفہ ثانی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں خلیفہ ثانی بنایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اس امت کی بہترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کس کی قول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر کے بعد نہ کہ بہترین شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی چیزوں میں دوسروں پر سبقت اور اولیت حاصل ہے۔